اور یہ جو شیعت ہے، رافضیت ہے، یہ صرف اور صرف جہالت کا نام ہے، صرف اور صرف علم سے دوری کا نام ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں ان کے جو پورے کا پورا مذہب ہے اس کی بنیاد چند جھوٹے واقعات پر ہے۔ آج اگر آپ ان جھوٹے واقعات کی عمارت کو گرا دیں، اس کے نیچے سے وہ کچی سی رسی ہے، جو وہ کچا سا جو دھاگا ہے ان کی عمارت جس پہ کھڑی ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ لیں تو ان کی ساری جھوٹ کی، اس تکیے پہ کھڑی جھوٹ اور کذب بیانی کی عمارت وہ دھڑام سے نیچے گر آئے گی۔ آپ آج اپنی امت کے نوجوانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصی اور خلیفہ رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق سمجھا دیں، خلافت و امامت نوجوانوں کو سمجھا دیں۔ اس کے بعد آگے چل کے آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سمجھا دیں، حضرت علی المرتضیٰ کا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بیعت کرنا سمجھا دیں، اور ان کے ساتھ ان کی مشاورت میں رہ کر ان کے دور کے اندر قاضی القضات اور چیف جسٹس رہنا آپ ان کو بتا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ غدیر خم اس کے واقعات و حالات اور اس حدیث کو کھول کر نوجوانوں کو بتا دیں۔ اسی طرح آپ آگے چلیں اور واقعہ مباہلہ، آیت مباہلہ جو ہے اس کو آپ اپنے نوجوانوں کو سمجھا دیں۔ اس کے بعد آگے چلیے، آپ اپنے نوجوانوں کو کربلا کے واقعے کو سمجھا دیجئے، اسی طرح جنگ جمل، جنگ صفین، یہ آپ سمجھا دیجئے، اور چند ایسے واقعات آپ اور سمجھا دیجئے، اور واقعہ کرتاس اور اس طرح کے چند واقعات۔ یقین جانیے آپ کے نوجوان اگر یہ چند واقعات جن پر ان کے جھوٹ کی عمارت کھڑی ہے، اگر وہ سمجھ جائیں، اگر آپ ان کو بتا دیں، سمجھا دیں، تو یہ رافضیت، یہ جھوٹ کا مذہب، یہ چند ہی سالوں کے اندر دھڑام سے گر جائے گا۔ گر تو اسی وقت جائے گا جب آپ کے نوجوان سمجھ جائیں گے، لیکن چند ہی سالوں کے بعد ان کے اپنے نوجوانوں کے اندر وہ شعور اجاگر ہونا شروع ہو جائے گا، اور یقین جانیں کہ اس جھوٹے مذہب کو بھاگنے کا راستہ کہیں سے نہیں ملے گا، اور یہ ایسے بھاگے گا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ کبھی دنیا میں کوئی رافضیت نام کا مذہب تھا ہی نہیں۔ صرف اور صرف ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ان چند واقعات جن کو سامنے رکھ کر یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو یہ لوگ اپنے جھوٹ کی عمارت کو کھڑا کرتے ہیں، ہم نے اس جھوٹ کی عمارت کو ڈھانے کے لیے حقیقی، علمی، فکری، نظریاتی اعتبار سے اپنے نوجوانوں کو سمجھانا ہے، ان کو آگاہ کرنا ہے، ان کے اندر یہ شعور اجاگر کرنا ہے۔ اور یہ جو چند واقعات میں نے بتائے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد امامت و خلافت سے شروع ہوتے ہیں اور واقعہ کربلا پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی دکان، ان کا یہ جو چھوٹی سی دکانی ہے، یہ چند انہی واقعات کے اوپر کھڑی ہے، جو انہوں نے ایک عمارت بنائی ہوئی ہے، جو اپنے زوم اور اپنے خیال کے اندر ایک بڑا انہوں نے پلازا کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن یقین جانیں یہ 4-8 واقعات کے اوپر ان کی ساری دکان کھڑی ہے۔ آپ ان 4-8 واقعات کو اپنے نوجوانوں کو سمجھا دیجئے، ان کی ساری دکان ختم ہو جائے گی، اور وہ وقت آ جائے گا کہ ہر طرف اسلام، ایمان، کلمہ اور صحابہ اکرام کی عزت، آل بیت اطہار کی طہارت و پاکیزگی اور عزت کے ڈنگ کے 4 دانگ عالم میں بجتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔